وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس عاجز کی گفتگو سے قبل استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا پیر حبیب اللہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کا درس حدیث آپ حضرات نے سماعت فرمایا. اتنے خوبصورت اسلوب میں وہ بیان فرما رہے تھے کہ جی چاہ رہا تھا کہ وہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، لیکن شاید وقت کی قلت کی وجہ سے ان کو اپنا درس موقوف کرنا پڑا، ورنہ اس عاجز نے تو نیت کر لی تھی کہ بیان ختم ہوتے ہی عرض کر دوں کہ اب دعا بھی کروا دیجئے. بہرحال اب چونکہ مائک سامنے آ چکا ہے، آپ حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں، تو چند باتیں جو آپ کے سامنے عرض اللہ رب العزت چاہیں گے تو آپ کے کان سماعت کر لیں گے. ابھی ہم اس دنیا میں آئے نہیں تھے، ہماری روحیں عالم ارواح میں تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا، تو ہماری روحوں نے یہ جواب دیا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس وقت جو مخلوق موجود تھی ان کو حکم فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فسجد الملائکہ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو شیطان تھا نہیں، تو پھر ابلیس کو کس بات نے اکسایا کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے؟ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس وقت شیطان نہیں تھا، لیکن نفس پھر بھی تھا. انسان کا اندرونی دشمن نفس ہے. شیطان باہر سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے اور نفس گناہ کے اوپر اندر سے اکساتا ہے اور انسان پھر وہ گناہ کر لیتا ہے. اس وقت شیطان نے کہا انا خیر من، میں بہتر ہوں. اس کے اندر تکبر آ گیا، عجب آ گیا. خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور ان کو آدم علیہ السلام کو من طین، مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے پاس علم بھی تھا. دلیل دے رہا ہے نا اپنی بات کی کہ میں سجدہ کیوں نہیں کر رہا، اس بات کی دلیل دے رہا ہے. تو یاد رکھیں جب بھی آپ دیکھیں کہ فلاں شخص دلیل دے رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حق کے اوپر ہو. فقط دلیل ثابت نہیں کرتی کہ اگلا حق کے اوپر ہے. اللہ رب العزت نے جب فرمایا اسجدوا لآدم تو شیطان نے دلیل دی نا کہ میں سجدہ کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ انا خیر من، میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص، فلاں سکولر، فلاں عالم دلیل دیتا ہے، اس وجہ سے وہ حق پر ہے. تو یاد رکھیں حق کی بنیاد دلیل نہیں ہوا کرتی، اللہ رب العزت کا حکم
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوا کرتا ہے۔ تو جب ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا اور قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنتوں کا نزول فرمایا۔ یہاں سے شیطان اور انسان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ شیطان نے قسم کھائی کہ اے اللہ، اس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے اپنے دربار سے نکالا ہے، اب میں ان کی اولاد کو آپ کے راستے سے ہٹاؤں گا، بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا، یہ آپ سے اتنا دور ہو جائیں گے کہ آپ نے جو ان سے عہد لیا تھا الست بربکم، یہ اس عہد کو بھی بھول جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، یہ بھول جائیں گے۔ اور اس وقت سے شیطان اس محنت میں لگا ہوا ہے۔ انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، لوگوں کو اسی عہد کی یاد دہانی کرواتے رہے کہ لوگوں، اللہ رب العزت تمہارے رب ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے خالق ہیں، تمہارے مالک ہیں، تمہارے رازق ہیں، لیکن لوگ ان کی بات سننے کو تیار بھی نہیں ہوئے۔ جو مان گئے وہ فلاح پا گئے، جو نہیں مانے وہ فلاح سے دور ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، چند لوگوں نے ان کی بات کو مانا اور باقیوں نے بات ہی نہیں مانی۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے بھی حکم فرمایا کہ میرے پیارے نوح علیہ السلام آپ کشتی بنائیے، اب ہم قوم کے اوپر عذاب کو بھیجیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو یہ قوم کھڑی ہو کر مذاق کرتی تھی کہ یہاں پانی کہاں سے آئے گا، عذاب کیسا آئے گا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا ایمان تھا، یقین تھا، اعتقاد تھا، انہوں نے کشتی بنائی، ان کے ماننے والے اس کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن شیطان کا وار کاریگر ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا ان لوگوں میں شامل ہوا جو ان کے ماننے والوں میں نہیں تھے۔ حتیٰ کہ اس عذاب میں ان کا بیٹا بھی غرق ہوا اور ان کی بیوی کے اوپر بھی عذاب آیا۔ تو شیطان کا وار اتنا کاریگر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسانوں میں آپس میں پھوٹ ڈال دے، اپنے بڑوں کی بات ماننے سے یہ انکار کر دیں، اللہ رب العزت کو اپنا رب ہی تسلیم نہ کریں، اور شیطان مسلسل اس محنت میں لگا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت بھی یہی معاملہ تھا کہ شیطان نے بتوں کو خدا کا درجہ دے دیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت بیان کی تو وہ انہی کے دشمن بن گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے فرعون کو اپنا خدا مانا ہوا تھا۔ انہوں نے جب قوم کے سامنے حقیقت بیان کی تو سب قوم ماننے والوں میں شامل نہیں تھی، لیکن بالآخر وہ لوگ نجات پا گئے جو انبیاء کو ماننے والے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، قوم نے ان کی بات کو نہیں مانا، اور بالآخر ایک وقت آیا کہ اپنے گمان میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھانسی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر کم و بیش 600 سال کا عرصہ کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لایا۔ جو دین ابراہیمی کی باقیات تھیں لوگ اسی کے اوپر عمل کرتے، جو اچھی طبیعت والے تھے، نیکی والے تھے، لیکن اکثریت شیطان والے راستے پر چل پڑی، انہی بتوں کو اپنا خدا مانتی، کوئی حبل کو خدا مانتی، کوئی لات و منات کو اپنا خدا مانتی۔ ایسے معاشرہ بن چکا تھا۔
اتنا جاہلیت والا یہ معاشرہ تھا کہ علم سے دور دور تک ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اخلاقی اقدار تنزلی کا شکار ہو چکے تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ظلم اور بربریت اتنے عروج پر تھی کہ زندہ جانور کی ران پر حملہ کر کے گوشت نکال کر بھون کر کھانا شروع کر دیتے، جانور درد سے تڑپ رہا ہوتا تھا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور نہیں بلکہ اس سے بھی پرے پار ہو چکے تھے۔ جب والد کی وفات ہوتی تو اس کی بیوی اپنے بڑے بیٹے سے نکاح کر لیا کرتی تھی۔ یہ وہ معاشرہ تھا عرب کا جس معاشرے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ ان لوگوں کو وہی عہد یاد دلایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو تم یہ بات کا اقرار کر لو، مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا میں جو سب سے پہلی خاتون تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس طرح گھر سے کام شروع ہوا اور پھر بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اندر یونٹی کو پیدا کیا، آپس میں محبت و الفت کو پیدا کیا۔ اتنی محبت و الفت تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں رحیم ہیں، حالانکہ یہی وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی تھے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے آ کے یہ بات بتلا دی کہ کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے علم کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو وہ غلط ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے رنگ کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی زبان کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے تو وہ غلط ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے مال کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو وہ غلط ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انما خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو اللہ رب العزت نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں مختلف قبائل کی صورت میں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، تمہارے اندر اللہ کے نزدیک وہی عزت و احترام والا ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے آپس میں یونٹی کو پیدا کیا کہ ایک ہو کر مسلمان زندگی گزاریں۔ اس لیے ایک غیر مسلم انگریز رائٹر لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد عرب کی جو سرزمین تھی یہ حملہ کیا، اس وقت مسلمان کے علماء اس بات کے اوپر مناظرہ کر رہے تھے کہ فرشتے سوئی کی نوک کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے۔ اب بتائیں کتنی فضول بات کے اوپر مناظرہ ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں غیر نے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ اسی طرح عیسائیوں کے ایک ملک میں ان کے دشمن نے حملہ کیا، اس وقت عیسائی علماء بحث کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دی گئی ان کے گمان کے مطابق، ان کے دین اور ایمان کے مطابق، تو یہ بتائیں کہ انہوں نے جو آخری کھانا کھایا تھا اس میں جو کی روٹی کھائی تھی یا گندم کی روٹی کھائی تھی۔ یہ علماء کے مناظرے تھے، علمی بحثیں ہو رہی تھی۔
اور یقیناً جو کی روٹی کے حق میں تھے ان کے پاس بھی دلائل ہوں گے، جو گندم کی روٹی کھانے کے حق میں تھے ان کے پاس بھی دلائل ہوں گے۔ اسی طرح مسلمانوں میں جو کہتے ہوں گے کہ فرشتہ سوئی کی نوک پر بیٹھ سکتا ہے اس کے پاس بھی دلائل ہوں گے، جو کہتے تھے فرشتہ نہیں بیٹھ سکتا اس کے پاس بھی دلائل ہوں گے۔ کتابیں ادھر بھی ہوں گی، کتابیں ادھر بھی ہوں گی، لیکن یہ بتائیں کہ اس مناظرے کا فائدہ کیا مسلمانوں کو فائدہ تھا یا غیر مسلموں کو فائدہ ہوا؟ آج ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں، آج ہمارے ممبر و محراب کے اوپر دیکھ لیں، آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ ہمارے ممبر اس بات پر گرم ہیں کہ ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے، ناف پر باندھنا چاہیے، ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانا چاہیے یا کندھے تک اٹھانا چاہیے، آمین اونچی کہنی چاہیے یا نیچی کہنی چاہیے، سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اس بات پر مناظرے ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آمین اونچا کہنا یا نیچا کہنا، ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا یا نیچے باندھنا، رفع الیدین کرنا یا نہ کرنا، یہ معاملہ افضلیت کا ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ افضل ہے کہ رفع الیدین نہ کیا جائے، اور کچھ کے نزدیک افضل ہے کہ رفع الیدین کر لیا جائے۔ اب فضیلت کی بنیاد پر اتنے مناظرے ہوتے ہیں کہ مسلمان اسی کے اندر الجھ کے رہ گئے، اور کافر چاہتا بھی یہی ہے کہ مسلمان اسی میں الجھ کے رہ جائیں، وہ کوئی اچھا کام کر ہی نہ سکیں، کوئی پروڈکٹ ہمارا دشمن اٹھا رہا، لیکن مسلمان آپس میں دست و گریباں، یہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مدارس والے کہتے ہیں اصل دین کا کام ہی ہم کر رہے ہیں، ہم ہیں جو نبی علیہ السلام نے قرآن کی تعلیم دی، ہم قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں، ہم حدیث بیان کرنے والے ہیں، تو اصل دین کا کام ہم کر رہے ہیں۔ مدارس والے یہ بات کرتے ہیں، خانقاہ والے کود پڑتے ہیں کہ بھئی تزکیہ اصل چیز ہے، دل کی صفائی اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کو نہیں دیکھتے، چہروں کو نہیں دیکھتے، دل کو دیکھتے ہیں، تو اصل دین کا کام ہم کر رہے ہیں۔ پیچھے سے تبلیغی جماعت والے ہاتھ ہلا کے کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اصل انبیاء والا کام تو ہم کر رہے ہیں، انبیاء نے تبلیغ کا کام کیا، صحابہ نے تبلیغ کا کام کیا، ہمارے اکابرین نے تبلیغ کا کام کیا۔ ابھی یہ آپس میں بحث کی کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ بھی صحیح ہے، کوئی مدرسے میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ بھی صحیح ہے، کوئی خانقاہ میں بیٹھا کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی صحیح ہے، اور اسی طرح اگر کوئی تبلیغ میں دین کا کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ بھی صحیح ہے۔ لہٰذا یہ جملہ کہنا کہ ہم ہی ٹھیک کام کر رہے ہیں لہٰذا ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، یہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والا جملہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایسے نعرے دے دیے جاتے ہیں جن سے ان کے درمیان پھوٹ ہو جائے، یہ آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ آپ عدالتوں میں جا کے دیکھ لیں، عدالتوں میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ادھر بھی عالم ہے، ادھر بھی عالم ہے، ادھر بھی مدرسے والا، ادھر بھی مدرسے والا، ادھر بھی خانقاہ والا، ادھر بھی خانقاہ والا، ادھر بھی جماعت والا، ادھر بھی جماعت والا، ادھر بھی داڑھی والا، ادھر بھی داڑھی والا، ادھر بھی عالم، ادھر بھی عالم، ادھر بھی عمل والا، ادھر بھی عمل والا، اور جھگڑا کیا ہے؟ مسجد کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے جھگڑے اور غیر فائدہ اٹھاتا جا رہا ہے۔ تو غیر نے ہمیں اتنا تقسیم کر دیا مسلک کی بنیادوں پر، زبان کی بنیادوں پر، رنگ کی بنیادوں پر، کہ مسلمان اسی کے اندر اتنا محو ہو گئے کہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ان کے خلاف سازشیں کیا ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے اور ان اختلافات سے باہر نکل تھا جو آج ہمارے پاس ہے وہی دین چلتا ہوا آیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ
کہ وہ آپس میں ایک تھے، دین پر عمل کرنے والے تھے. ہم دین پر عمل بھی نہیں کرتے اور ایک بھی نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ فقط دین اسلام ہے. اگر ہم دین کے اوپر اکٹھے ہو جائیں تو ہم مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں. جس طرح اس جسم کے اندر روح موجود ہے نا تو جسم کام کرتا ہے، روح نکال دے تو جسم کام نہیں کرتا. لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلاں صاحب ہیں، بلکہ میت کہنا شروع کر دیتے ہیں. اصل چیز روح ہے. اسی طرح ہماری زندگیوں میں اصل دین ہے جو روح کا کام کرتی ہے. کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں تو اس کے لیے گلو کی ضرورت پڑتی ہے، گوند کی ضرورت پڑتی ہے. اگر لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا چاہے تو ویلڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے. کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا چاہیں تو اس کے لیے سلائی کی مشین کی ضرورت پڑتی ہے جس میں دھاگا ہوتا ہے اور سوئی ہوتی ہے. اسی طرح اگر مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنا ہے تو اس کا جوڑنے کا جو تیسرا ذریعہ ہے وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کے بغیر ہم ایک دوسرے کے دشمن ہی ہیں اگر دین نکال دیا جائے. یہ دین اسلام ہی ہے جس نے آ کے بتایا المؤمن اخو المؤمن کہ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے. تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. تو اگر ہم دین کو نکال دیں گے تو ہمارے پیچھے بچے گا ہی کچھ نہیں. آج غیر کو ہماری نماز سے مسئلہ نہیں ہے، ہمارے روزے سے مسئلہ نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ دینے سے مسئلہ نہیں ہے. اس کو مسئلہ ہمارے متحد ہو جانے سے ہے کہ کہیں مسلمان ایک نہ ہو جائے. بس اس بات سے مسئلہ ہے. لیکن مسلمانوں کو کس بات سے مسئلہ ہے؟ جی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آج اکابر نہیں رہے. جب ہمارے اکابر تھے تو ہم ایک تھے. تو مسلمانوں کو کیا مسئلہ ہے؟ جی آج اکابر نہیں رہے. حضرت والد صاحب کا ایک بہت خوبصورت جملہ یہاں یاد آیا. وہ فرماتے ہیں کہ لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ آج اکابر نہیں رہے. حقیقی بات یہ ہے کہ آج اصاغر نہیں رہے. ہر کوئی بڑا بنا ہوا ہے، ہر کوئی بڑا بنا ہوا ہے، کوئی چھوٹا بننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو آج اکابر نہیں رہے یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے. آج اصاغر ہی نہیں رہے. ہم بڑے ہیں، ہم صحیح کام کر رہے ہیں، لوگ ہمارے قدم سے قدم ملا کر چلیں. ہم دین کی سربلندی کا کام کر رہے ہیں، دوسرے کام نہیں کر رہے ہیں. ایک عالم نے خود مجھے بتایا کہ میں فلاں شیخ سے بیعت ہوں، فلاں علاقے میں میرا بیان ہونا تھا. میرے ہی پیر بھائی نے ان کو فون کر کے کہا کہ اس کا بیان نہیں ہونے دینا، حالانکہ انہی کے پیر بھائی ہیں. یہ آپس میں مسلمان ہیں، یہ دین کا کام کرنے والے ہیں. تو اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو یا غیر مسلموں کو؟ غیر مسلموں کو. یاد رکھیں اگر ہم ٹوٹ پھوٹ کا جتنا شکار ہو چکے ہیں نا، اس سے زیادہ اور کیا شکار ہوں گے. ایک جنگل میں دو بیلیں تھیں، ایک کالے رنگ کی تھی اور ایک سفید رنگ کی تھی. دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی. اب شیر چاہتا تھا کہ میں ان کو کھاؤں، لیکن وہ کھا نہیں پا رہا تھا کیونکہ جب وہ کالی گائے کے اوپر اٹیک کرتا بیل کے اوپر تو سفید ٹکرے مارتا، وہ بچا لیتا. جب سفید کے اوپر اٹیک کرتا تو ادھر سے کالی ٹکرے مارنا شروع کر دیتا. تو دونوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ ایک دوسرے کو بچاتے رہتے تھے. شیر بڑا پریشان، کسی طریقے سے ان میں پھوٹ ڈالی جائے اور مجھے اچھا کھانا مل جائے. وہ ایک دن وائٹ جو سفید رنگ کی بیل تھی اس کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے. جی بات کریں. بات یہ ہے کہ آپ خوبصورت ہیں، رحیم و شہیم ہیں، سفید رنگ ہے، سورج جب نکلتا ہے آپ کی سکن کے اوپر پڑتا ہے تو وہ گلو کرتی ہے، شائن کرتی ہے، چمکتی ہے. تو آپ کے تو مسلز ایسے ہیں، آپ کے کٹس ایسے ہیں، آپ چلتے ہیں تو دنیا جنگل کی دیکھتی ہے کہ واہ کوئی جا رہا ہے، کوئی ہیرو ہے. تو اب جب اس نے ایسی تعریفیں کی نا تو اس کے اندر تکبر آنا، ہاں میں تو میں ہوں نا.
پھر آخر میں کہنے لگا لیکن تمہاری دوستی اس کالے کے ساتھ ہے، وہ کالے رنگ کا ہے، وہ بھدا ہے، اس کی تمہارے ساتھ کوئی جوڑی بنتی نہیں ہے، تم دن وہ رات۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اب کیا کروں؟ یوں کرو کہ میں تمہارے کالے دوست کو نہ مار دیتا ہوں، تم اس کو نہ بچانا، پھر تم اور میں دوست بن جائیں گے، ہم دونوں مل کے جنگل پہ راج کریں گے۔ اس کو بڑی سمجھ میں آئی کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، جنگل میں اگر شیر میرا دوست ہو گیا تو راج تو پھر میرا ہی ہے۔ اب ان دونوں کا ایگریمنٹ ہو گیا، شیر نے ایک دن کالے کے اوپر حملہ کر دیا، اس کو بچانے کے لیے سفید آیا ہی نہیں، حتیٰ کہ اس نے اس کو کھا لیا۔ ایک ہفتے کے بعد جب شیر کو دوبارہ بھوک لگی تو وہ سفید کے پاس آیا، جب شیر کو دوبارہ بھوک لگی تو وہ شیر سفید کے پاس آیا، تو سفید نے پہچان لیا کہ آج اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم تو میرے دوست ہو، مجھے کھانے کے موڈ میں کیوں ہو؟ اس نے کہا میں تمہارا دوست اس وقت تک تھا جب تک کالا زندہ تھا، کیونکہ وہ تمہیں بچا لیا کرتا تھا، جب وہ مرنے لگتا تھا تم بچا لیتے تھے، اب تم دونوں میں نے پھوٹ ڈال دی، اب میری تمہارے سے بھی کوئی دوستی نہیں ہے، لہٰذا اس نے سفید کے اوپر اٹیک کر کے اس کو بھی کھا لیا۔ اب آپ بتائیں، یہی غیر مسلم اس وقت چاہتا ہے، یہی دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمان الگ الگ ہو جائیں تاکہ ان میں پھوٹ آ جائے اور میں ان کو نوچ کھاؤں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان اتفاق سے رہیں، اتحاد سے رہیں، تاکہ درمیان میں کسی بھی شیر کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ سازش ازل سے ہے۔ اگر آپ ان غیروں کی سٹڈی کریں نا، ان کی نفسیات کی، وہ ہمیشہ سے پھوٹ ڈالتے رہیں۔ اگر ان کو باہر سے کوئی نہیں ملتا تو وہ اندر سے پھوٹ ڈالنا شروع کرتے، اندر سے لوگ خریدتے۔ تو اس لیے ایک ہی منفعت اس قوم کی، ایک ہی نقصان، ایک ہی اللہ، ایک نبی، ایک ہی قرآن۔ کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان، اگر ایک ہی ہوتے مسلمان تو یہ ہمیں فائدہ دیتا۔ تو اس لیے بس یہی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی کہ ہم آپس میں مسلمان ایک ہو جائیں۔ اگر اب بھی ایک نہیں ہوئے نا، پھر غیر تو فائدہ اٹھا رہا ہے، قریب ہے کہ معلوم نہیں اللہ ہمارے ساتھ کیا حالات ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔